عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا ومرشدنا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السقي قريب
من الله وقريب من الجنة وقريب من الناس وبعيد من النار. أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 22 رمضان المبارک سن 1444 ہجری، 14 اپریل سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے پایا، جن میں سے 2 عشرے مکمل ہو گئے ہیں اور یہ تیسرا عشرہ ہے. اللہ رب العالمین ہمارے عبادتوں کو، اعمال کو، تلاوتوں کو، صدقہ و خیرات کو، مالوں کی زکوٰۃ دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت میں نے قرآن مجید کی 2-3 آیات کو تلاوت کیا. ان آیات کو میں آج اس لیے انتخاب کیا
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ مقدس مطہر کلام اللہ شریف میں صدقے کی بڑی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے مالدار بندوں کو دینے کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور بڑی سورت سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ غیب پر یقین رکھنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کو ہم نے مال عطا فرمایا ہمارے نام پر خرچ کرنے والے بندے۔ یہاں دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کتنا دینا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مما، جتنا تمہارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پورا دے دو یا آدھا دے دو۔ اللہ رب العالمین کا حق تھا، بول سکتے تھے اپنے بندے اور بندیوں کو جن کو اللہ نے مال عطا کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھیں، وہ مما، جتنا ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا، قریب ٹیکا لینا بول رہا ہوں، آؤ گھنٹے میں رہے تو بات الگ، ادھر آؤ، ادھر سامنے بیٹھنا، پورے بھی آؤ، بڑے ہوا بھی سامنے، اس طرف آؤ، ایک طرف۔ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیٹھنے نہیں ہو رہا، الگ چیز ہے۔ نوجوان ہیں، اللہ طاقت صحت ہمت دیا ہے تو دور دور بیٹھنا، ٹیک لے کر بیٹھنا مسجد کے ادب کے خلاف بھی ہے۔ پہلے ہمیں مسجد کے آداب معلوم کرنا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیوں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، بہت آداب کا سیکھنا بھی بڑی عبادت ہے۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ گزشتہ جمعہ اس کی تفصیلات کو میں نے عرض کیا، کچھ باقی کی تفصیلات کو میں اس جمعہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے لیے قرض حسنہ دو، اس کریم ذات کو، اس غنی کو قرض دو جو کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہودی مذاق کرنے لگے، دیکھو جی مسلمانوں سے اللہ قرض مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ نعوذ باللہ من ذالک بھکاری ہو گئے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، بندوں سے مانگ رہے۔ یہودی اس وقت یہ بولتے تھے اور سوال کھڑا کیا، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اسے نیچے اتارو، بزرگ نیچے بیٹھی ہیں، ان کا اللہ فقیر ہو گیا جو بندوں سے مانگ رہا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
وہ تو یہودی تھے، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے جاہل مسلمان ہیں جو علم سے بہت دور، وہ بھی اس قسم کے باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ مانگ رہے، اللہ کو کیا جی کم ہے؟ ارے اللہ کے بندے، ارے نادان بندے، تجھے سمجھ میں آئے تو بھی تجھے عمل کرنا، تجھے سمجھ میں نہ آئے تو بھی تجھے عمل کرنا۔ خدا کے حکم میں مداخلت کرنے کی تجھے کون پرمیشن دیا؟ تو کون اتنا بڑا ٹھیکیدار کہ خدا کے حکم میں مداخلت کرے؟ جب کوئی مسلمان ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور گھیر و چمار ہو جاتا ہے۔ کہتے مسلمان ہیں، ان کا ایمان غارت ہو چکا، شادی شدہ ہیں تو نکاح باطل ہو گیا، حرام کاری میں ملوث ہیں، ایسی باتیں کر کر کے مسلمان ہے ہی نہیں اسلام کی نظر میں۔ غرض کے بات لمبی ہو جائے گی، اللہ پاک ایسی باتوں سے، ایسے سوچنے سے امت مسلمہ کی ہر عورت اور ہر مرد کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا کام کیا؟ اللہ رسول جو حکم دیے ماننا ہے تو دینا، نہیں ہے تو خاموش رہنا۔ اسلام اور شریعت مطہرہ میں، دین مصطفی میں، دین الہی میں اپنی ٹانگ اڑا کر مداخلت کرنا یہ شوبہ نہیں دیتا ہم لوگوں کو، ہماری ذہانت اتنی نہیں۔ اللہ کے فرمان میں نبیوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، نبیوں کو، پیغمبروں کو مداخلت کرنے کی اجازت، وہ پرمیشن نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہودی مذاق کرنے لگے، ارے دیکھو جی یہ مسلمانوں کا خدا، حالانکہ ساری کائنات کا خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہودی لوگ مذاق اڑانے لگے، تانا دینے لگے مسلمانوں کا خدا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، فقیر ہو گیا، اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس طریقے کی باتیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امت کے طبقے میں سب سے بڑی اور سب سے بہترین اور سب سے اچھی اور سب سے نرم دل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، اور سے سننا، یہودیوں کا ایک جلسہ تھا، اجتماع تھا، اس میں بڑے بڑے یہودی عالم بھی تھے، سب بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، یہودی کا عالم ایک بیان کر رہا تھا، اس میں یہی باتیں کہہ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، ان کی مجلس کے پاس سے کہیں جا رہے تھے، راستہ بھی وہی تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پھر وہ یہودی تقریر میں کہنے لگا، مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رحم دل انسان، پوری امت میں آقا نے فرمایا ارحم امتی بی امتی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری پوری امت میں قیامت کی صبح تک سب سے زیادہ رحم دل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ باتیں سنے تو غصہ آ گیا، غصے میں آ گئے، فوراً گئے اس یہودی عالم کو ایک تماچا مارا تو یہودی زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دین کے معاملے میں، خدا اور نبی کے معاملے میں یہ کچھ بھی کہیں اور میں سنبھال لوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں سن کر خاموش رہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہودی وہاں سے بھاگ گیا، بیان جو کرتا تھا یہودی عالم جو تھا، تماچا پڑا، نیچے زمین پر گرا، مٹھی چاٹا، اٹھ کر بھاگ گیا۔ کہاں بھاگ گیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آیا، دوڑتے دوڑتے یہودی آ کر کے کہا آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے تماچا مار دیا۔ نبی علیہ السلام کو یقین نہیں، ابو بکر مار دیں کیا؟ رحم دل انہوں، سب سے رحم کرنے والے، غلطی نہیں رہی تو بھی ٹھیک ہے، چلو بھی میری غلطی کو بولنے والے، ایسے رحم دل انسان۔ سامنے والا غلطی کر کو ان کے اوپر تھوپیا تو بھی خاموش آنے والے، اتنے رحم دل انسان، انہوں مارے کیا؟ اللہ کے نبی پوچھے کیا عمر مارے کیا تجھے؟ حضرت عمر تو بہت جلال والے، غصے والے، ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا تو انسان بھی ڈرتے تھے، ان کا رعب انسانوں کے دل پر بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا سمجھا، شاید عمر مار دیے ہوں گے، اس نے بولنے میں فرق کر لیا ہوگا، عمر کی بجائے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوگا۔ بار بار آقا پوچھ رہے کیا ابھی عمر مارے کیا تجھے؟ نہیں 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 نہیں، ابو بکر مارے۔ اور پوچھے آقا، نہیں بھی دیکھ عمر مارے کی کون؟ نہیں عمر نہیں، ابو بکر مارے۔ سب بولو رضی اللہ عنہ، صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا، صحابیات کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنا، اولیاء کا نام آئے تو علیہ الرحمہ کہنا یا رحمت اللہ علیہ کہنا، عورتوں میں اولیاء کا نام آئے تو رابعہ بصریہ جیسا کہ رحمت اللہ علیہا کہنا، یہ اصول۔ انبیاء کا نام آئے تو علیہ السلام کہنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ ہمارے اور آپ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجے، بلا کر کوئی گئے، آئے، سلام عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے آپ کے خدمت۔ ابو بکر، ان صاحب نے شکایت کی ہے کہ آپ نے ان کو تماچا مارا؟ جی ہاں یا رسول اللہ مارا تماچا۔ کیوں؟ اس نے یہ بات کہی کہ ان کا اللہ فقیر ہے، بھکاری ہے، بندوں سے مانگ رہا ہے، اس لیے مجھے غصہ آیا، میں تماچا مارا، اور دل کر رہا ہے یا رسول اللہ اور ایک تماچا لگاؤں آپ کے سامنے، اسے دل یہ کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور تماچا لگاؤں۔ یہودی سے پوچھا کیا تو نے کہا یہ؟ یہودی تو جھوٹے ایک نمبر کے، اس نے کہا نہیں، توبہ 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 توبہ، میں کیوں کہوں، میرا بھی ایمان اللہ پر ہے، آپ کے ذریعے سے نہ صحیح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا ایمان خدا پر بھی ہے، میں کیوں کہوں؟ نہیں نہیں توبہ توبہ، میں نے نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق، ایک تو صدیق ان کا نام، سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو یہاں پر انصاف، عدل و انصاف کیوں ہوتا، بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی اس کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے یہ جو کہا اللہ بھکاری ہے، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے، یہ جو کہا آپ نے جو سنا، آپ کے پاس اور کوئی وٹنس ہے، گواہ موجود ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پورا مجمع ان کا تھا، پوری ٹیم ان کی تھی، پوری برادری ان کی تھی، کوئی گواہ میرے پاس موجود نہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر گواہ چاہیے، اسلام میں گواہ چاہیے، ہاں بات یوں نہیں چلتی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، سب انہی کے لوگ، انہی کی برادری والے، کٹنب والے، دوست صحابہ، انہی کی مجلس تھی، اب گواہی کون دے گا کہ اس نے کہا ہے؟ سب اسی کے فیور میں بات کریں گے، میری مخالفت کریں گے، میرے پاس گواہ نہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے یہودی سے فرمایا دیکھ بھائی اسلام کے اندر بدلے کا بدلہ ہے، ابو بکر نے تماچا ایک مارا ہے، اب ان کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں، تو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک کام کر تو بھی ایک تماچا ابو بکر کو مار دے، بس معاملہ ختم۔ سنو مسلمانوں، سنو صحابہ کا کیا مقام تھا،
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کوئی گواہ موجود ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں، کوئی وٹنس موجود نہیں، تم ایک کام کرو، بدلے کا بدلہ لے لو۔ ابو بکر نے تمہیں ایک تماچا مارا ہے، تم بھی ایک تماچا مار دو، معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہودی مارنے کے لیے ارادہ کر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، جبرائیل سے کہا، جبرائیل فوراً جاؤ میرے نبی کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو اور میرے نبی سے کہنا ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، یہودی جو کہہ رہا ہے ایک نمبر کا جھوٹا اور کذاب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شخصیت کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، خدمت اقدس میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فریبی ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی مانگا، اس وقت کو یاد کرو، آپ مکے کے اندر چلتے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ اور میں نبی اللہ کا رسول ہوں، میرے ایمان کی گواہی دو، میرے نبی ہونے کی گواہی دو، میرے پیغمبر ہونے کی گواہی دو، میرے رسول ہونے کی گواہی دو، میں آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، سارا مکہ دشمنی کرنے پر تلا ہوا تھا، اے میرے پیارے نبی ذرا یاد کرو۔ جس وقت سارا مکے کا مکہ تمہاری مخالفت میں اترا ہوا تھا، آپ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کی تائید کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کی حامی ملانے والا کوئی نہیں تھا۔ یاد کرو اس وقت کو، آپ اکیلے تنہا تھے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سارا مکہ ایک تھا، آپ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق اکیلا تنہا تھا، پورا مکہ ایک مخالفت میں آقا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فوراً کہا یا رسول اللہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر رسول ہیں۔ اے میرے حبیب، اس وقت ابو بکر نے آپ کی تصدیق دی، تصدیق کی اور مانا۔ آج میں آسمان کا رب کریم ابو بکر صدیق کے بارے میں تصدیق دیتا ہوں، گواہی پیش کرتا ہوں کہ یہودی جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا بالکل سچ ہے، گواہی نازل ہوئی آسمان سے۔ یہودی پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ میرا مکر نہیں چلا، میرا فریب نہیں چلا، شرمندہ اور پشیمان ہو کر وہاں سے نکلا۔ غرض کے صحابہ کرام کا یہ وہ مقام جو اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی تو اپنے پورے مال کو لٹا دیا، پرواہ نہیں کی، دیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، بیوی بھوکے رہے گی، بچے بھوکے رہیں گے،
اللہ کے نام پر دینے کی بات آئی تو فوراً لٹا دیا۔ اسی لیے مؤمن بندوں سے حکم دیا گیا، مؤمن بندوں اور بندیوں سے والمصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے بندے اور صدقہ دینے والی بندیاں، عورتیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نام پر جب دینے کی باری آتی ہے تو فوراً دیتے ہیں، وہ سوچتے نہیں۔ شیطان ڈراتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مال خراب ہوگا، ختم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے نام پر فوراً دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی عورتوں کی سردار، امام حسنین کریمین کی امی جان حضرت علی حیدر کرار کی بیوی حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ آ گیا۔ فاقہ سنو مسلمانوں، سنو، کیا آ گیا؟ بولو کیا؟ فاقہ، کھانے کو کھانا نہیں، وہ فاقے کا زمانہ۔ آج بھی ایسے ماحول میں، فراوانی کا زمانہ، آج بھی ایسے ماحول میں، ایسی جگہ، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو کھانے کو کھانا نہیں۔ یقین کریں گے آپ؟ ماننا پڑے گا۔ بڑے قسم کے لوگ جو اپنی شادیوں میں، تقریبات میں، فنکشنوں میں دعوتیں اڑا کر، کھا کر، کھلا کر، جو بچ جاتا ہے ویسٹ کر لے جا کر لپیٹ کر کچرے کی ٹٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کہیں اور جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واللہ کسی کی یہ نوبت نہ آئے، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور امت کے مالداروں کو اچھی توفیق عطا فرمائے کہ غریبوں کو تلاش کر ان کے گھروں تک مال پہنچانے کی۔ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کچرے کی ٹٹیوں کے پاس چھپ کر بیٹھ کر کے وہ جو ویسٹیج کھانا ہے اسے اکٹھا کر کھا رہے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان امیروں کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ پاک پروردگار عالم یہ بہت بڑا سیٹ تھا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، شادیوں میں لوگوں کو دیکھ کر، فنکشنوں میں دیکھ کر بڑے لوگوں کو بلاتا تھا۔ ہم بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، محتاجگی میں گزارتے، ہمارے بیوی بچے، اے اللہ کبھی اس نے ہماری طرف قدم بڑھا کر ہمیں نہیں پوچھا کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا جواب دو گے امت کے مالداروں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر فاقہ آ گیا۔ فاقہ روزے سے تھیں، برداشت سے باہر ہو گئے۔ حضرت علی سے فرمایا، علی یہ میری چادر ہے، اسے لے جا کر بیچ کر کچھ پیسے لاؤ، دینار درہم، اس سے جو کچھ بھی آئے گا اس سے ہم جوار جو بھی آئے گا اس سے لے کر کے ہم اور بچے کھائیں گے، بھوک مٹائیں گے۔ کیا کمی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں؟ اگر آقا اشارہ فرما دے تو مدینے کے احد کے پہاڑ سونا بن کر پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ پسند نہیں کیا، نہیں، ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ مختصر زندگی ہے، میں عیش و آرام میں رہوں گا، میری بیٹیاں، میرے داماد عیش و آرام میں رہیں گے، میری امت خدا نہ خواستہ اگر فاقے میں رہے، غریب ہو جائے، یہ کہیں گے کہ میرے نبی اور ان کا گھرانہ عیش و عشرت میں تھا، اب ان کے ماننے والے ہم فقیر کیوں ہو گئے؟ یہ مجھے پسند نہیں۔ حضرت علی سے فرمایا، علی یہ چادر لے جاؤ،
علماء نے لکھا ہے یہ کون سی چادر تھی؟ یہ وہ چادر تھی حضرت امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح میں وہ چادر دی تھی۔ وہ امی جان خدیجہ کی چادر تھی کہ بچا کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھا تھا، والدہ کی نشانی تھی۔ اب ایسا وقت آ پڑا ہے کہ اب کھانے کے لیے کھانا نہیں، بیل بیل ہو رہے ہیں بچے، بھوکے پیاسے، بچوں کو دیکھا نہیں جاتا، بڑے برداشت کر لیں گے لیکن حالات بچوں کی دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن بڑے بھی کب تک برداشت کریں گے؟ جب تک طاقت ہے تب تک برداشت کریں گے، اس کے بعد ان کی بھی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ چادر کو دیا، جاؤ اس چادر کو بیچ کر جو رقم ملے لے کر آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس چادر کو لے کر بازار میں گئے۔ کسی کو 6 درہم میں بیچ دیا۔ 6 درہم لے کر واپس آ رہے تھے، اس سے کوئی اناج لے لیں گے، سودا سلف لے لیں گے۔ ابھی آدھے راستے میں آئے تھے، کوئی سائل آیا، کوئی فقیر آیا، اس نے آ کر کے کہا اے سادات کے گھرانے والوں، اے علی مرتضیٰ، اے داماد رسول، اے فاطمہ کے شوہر نامدار، اے حسنین کریمین کے ابا جان، اللہ کے نام پر کچھ ہے تو دے دو۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ دل میں بول لیتے ارے میں پریشانی میں کیا کہ لگتا بیچ کو آ رہا ہوں، انہیں آگاہ ہو، بولتے نہیں بولتے؟ دیکھو داماد رسول، سادات کے گھرانے والوں کی عادات شریفہ کیسی تھی۔ 6 کے 6 بھی دینار درہم نکال کر کے اللہ کے نام پر سوال کرے اور یہ پیسے لے کر میں گھر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھوکے رہیں، بچے بیوی بھوکے رہیں، برداشت کر لیں گے اللہ کے نام پر، یہ پیسے لے جا کر ہم کھائیں اور کوئی سائل اللہ کے نام سے پوچھ کر خالی چلے جائے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں دیتی۔ 6 کے 6 درہم بھی اٹھا کر، ایک بھی دے سکتے تھے، 2 بھی دے سکتے تھے، نہیں، 6 کے 6 بھی اٹھا کر دے دیے۔ آ رہے ہیں گھر کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے، ایسا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میرے نام پر 1 2 میں تمہیں 10 دیتا ہوں، میرے نام پر تم 1 2 میں 10 دیتا ہوں۔ یقین ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو کمال کی بات ہے، ایمان پر غیب ہو، یقین، غیب پر یقین ہو، اللہ کی قدرت پر یقین ہو، اللہ کی طاقت پر یقین ہو، اللہ کی توکل پر یقین ہو، یہی مومن کی علامت ہے۔ راستے میں آ رہے ہیں، باتیں تو بہت ہیں، وقت کم ہے، یہ ذرا تیز کرو۔ ایک حسین اور خوبصورت آدمی سامنے ملا، سن رہے بھائی؟ اور سن رہے؟ سنو، بہت ضروری امپورٹنٹ چیزیں۔ اس بندے کے ہاتھ میں ایک خوبصورت اونٹنی تھی، عمدہ، عمدہ بولے تو ایک دم بہت اچھی، بیوٹیفل، دیکھا تو کون بھی فوراً پسند کر لینا، ایسی اونٹنی تھی۔ اس نے کہا اے داماد رسول، اے علی، اسے خرید لو۔ حضرت علی مسکرائے، کہا ارے بھائی پھٹی کوڑی بھی نہیں جیب میں میرے، میں کہاں سے خریدوں، اونٹنی ہو بھی بہت قیمت ہوتی تھی اونٹ کی، اونٹنیوں کی، میرے پاس کیا نہیں، میں کہاں سے خریدوں، مسکرائے۔ اس نے کہا علی تم لے لو، پیسے کی مجھے کیا بھی ارجنٹ نہیں، بعد میں دیو، کتے لے کب تے بھی سہولت ہوئی تو۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد دیکھو جی کیوں ہے۔ آگے سنو کیا ہوتا۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ
اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد کیسے اترتی ہے؟ حضرت علی بولے نہیں بھی میرے پاس نہیں، میں نہیں، نکو نہیں لینا اس تمہیں، لے لو، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کب تو بھی دیو کہ لے علی لے لو، اچھی بات ہے، کتنے کو لینا ہو؟ لے 100 دینار میں لے لیے۔ آج لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے نہیں، مجبوری کا۔ بیچ میں بات آئی تو واضح کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھے اور زندگی گزارنے میں آسانی ہو، کبھی ایسا موقع آئے تو ایسی غلطی کرنے نہ پائے، تاکہ اللہ کو یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا یہ منظر آنکھوں کے سامنے رکھو، ایک دن مر کر جانا ہے، اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ یہاں کسی سے چھپائے نہ چھپائے، معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، یہاں عزت کی ذلت کی کیا ہے کی، لیکن وہاں ایسا نہیں، سب کے سامنے پردہ فاش ہو جاتا۔ بہرحال 100 درہم میں طے ہو گیا۔ آج اگر کوئی آدمی مجبوری سے نہیں گاڑی لایا، سال کی گاڑی 2022 کی گاڑی لایا، کار کی، ٹو ویلر کی، کیا کی ایک سمجھو، اب انہیں بولا مجھے کیا کی بہت ارجنٹ تقاضا ہے بھائی، گاڑی بیچ کو دیو، آدھے آ جاندے، بس میں 5 لاکھ کو لیا سو کاری ہے، ارجنٹ مجھے 2 لاکھ مل گئے، تو بس ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو انہیں آ کے دوسرے دوست کو بولتا، دیکھ با اسے کیا کہ ارجنٹ ہے، کہتے ہیں انہیں 1.5 لاکھ کو بھی پوچھے دینے تیار ہے، اس کی مجبوری۔ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے نہ لو، یہ بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر کے لو، من غش فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دھوکہ دیا دینے میں، یا دھوکہ دے کر لیا، یا الٹا سیدھا ہیرا پھیری کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرد نہیں ہے وہ جو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ کھاتا۔ اس سے یہ کہو میرے بھائی، تو 1 سال پہلے 5 لاکھ کو لیا ہے، 50,000 گھڑ گئی رہیں گا، 4.5 لاکھ روپے لے، 4 لاکھ میں دیتا ہوں تجھے۔ ایمانداری سے کام کرو، ایمانداری سے، دھوکہ دے کر یہ 3 انچ کے جہنم کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہ کرو، یہ جہنم کے پیٹ بس یہاں سے یہاں اتر گا تو ختم۔ کتنا بھی لذت والی چیز ہو، میں عام طور پر کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، جتنی چاہے نعمتیں لے لو تم دنیا کی، یہاں سے یہاں کو اتر گا تو ختم، اس کے بعد پاخانہ بن کر نکلتا ہو۔ کوئی بتائے نہیں حضرت تمہیں غلط بول رہی سو، ہمیں اچھے اچھے نعمتیں کھا کو ہمیں ہیرے نکال رہی، موتی نکال رہی، تمہیں ممبر پر بیٹھ کو کیا حضرت بول رہی، کوئی ثابت کر بتائے، ہاں میں اس کی غلامی کروں گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی ایسا کہ اتنی بھی اچھی قیمت کی نعمت لا کو کھوجی تمہیں، یہاں سے اتر گا تو مزاج نہیں، بس یہاں وہ چاپتی نہیں، بس یہاں سے اترنے سے پہلے ہی مزہ ہے، یہاں سے نیچے آ گیا تو وہ بس ختم، بے مزہ اور بننے والی چیز ہے پاخانہ، غلاظت۔ کو بھی ایسی چیز کے واسطے دھوکہ، جھوٹ، فریب، بہتان، تہمت، سیدھا معاملہ نہیں بھی، دیکھ بھائی تو تیری مجبوری سے دے رہا میرے بھائی، ایسی قسم کی باتیں کہہ کر اور اس کی مدد کر دیکھو جتنا لذت آتی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، فرشتے انتظار کریں گے آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے مومن کامل کی علامت، یہ ہے ولی کامل کی علامت۔ آج مسلمان سمجھ گا کہ دھوکہ دینا ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا کرتب، یہ سب چلتا نہیں ہے۔ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے،
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. 4 दिन का शेर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. सीधी सीधी बात सुनो. यहां पर वो आए शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहू से कहा कि मेरे पास ऊंटनी ले लो, पैसों की मुझे अभी जरूरत नहीं, बाद में दे देना, सहूलत से दे देना. चलो बहुत अच्छी बात है. 100 दीनार में बातचीत हो गई. हजरत अली करमल्लाहु वजहू ऊंटनी को ले लिए. वो आदमी वापस चला गया. अभी इस ऊंटनी को लेकर थोड़ी दूर नहीं गए थे, एक और अल्लाह का बंदा आया और कहा कि अली ये ऊंटनी कितनी खूबसूरत है, कितनी उम्दा है, कितनी अच्छी है, क्या तुम बेचने का इरादा रखते हो? अगर बेचना चाहते हो तो मुझे दो भाई. हजरत अली खुश हो गए माशाअल्लाह. अब बात होते होते हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने सामने वाला 160 दीनार में लिया. कितने में लिया? 160 में लिया. अब यहां जो ऊंटनी देकर गया हजरत अली से, वो भी तय देने वाला किया 100 दीनार दे डालो, ले लो. हजरत अली नहीं पूछे मुझे 100 में दो बोलकर. ये भी ज़हन में रखें बात. देने वाला खुद तय किया कि 100 दीनार दे दें आप मुझे, बस ले लें. अब ये लेकर जा रही तो सामने वाला आदमी मिला, उसे पूछे तो कितना देता? भाई मैं 160 देता हूँ, ले ले भाई. अल्लाह. ज्यादा झमेले नहीं, ज्यादा बोलो, कम करो, खिकोरो, तकरार करो, अच्छा मिजाज नहीं है. मेरा मिजाज भी क्या मालूम, चीज पसंद आई क्या, 10-20 की 150 की ज्यादा दे, ले लो. वो जो आदमी ले रहा, उन्हें मालदार बनने नहीं ले रहा, उसके एक वक्त के रोजी रोटी का इंतजाम करने के वास्ते, बीवी बच्चों के वास्ते उन्हें भी 150 ले रहा. बस वहां खींचतानी करना, शिकोरना. उसके वास्ते क्या करते हैं तो दुकाना वाले भी 200 की चीज को 2000 बोलती हैं. 2000 बोले तो बराबर आती हैं. सीधा सीधा मामला करने वाला रहा तो उन्होंने देखती, अल्लाह इतनी तो फिरासत दिया लोगों को, मुसलमानों को, बराबर ही बोलती. दिल गवाही दे रहा, तसल्ली दे रहा, ले ले. 150 ज्यादा हो गए तो क्या जाने का, हमारे दादा साहब का क्या जाने का, हमारा अब्बा का क्या जाने का. हमना चीज मिलती उसे 150 मिलती है. अल्लाह का बंदा रोजी चलाता, क्या किए घर का. ये सोच रखो मेरे भाइयों, ये सोच रखो, कभी नुकसान में घाटे में नहीं जाता इंसान, ये सोच रखा. तो क्या जी 100 रुपये ज्यादा लेना जी, 100 रुपये ज्यादा डालेगा कौन भी बोले तो पूरा दिन टेंशन में रहता. ये टेंशन ही खा जा रही सो. इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वअऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल वअऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़ल. ये दुआ सिखाई. ये दुआ का एहतिमाम सुबह शाम करने से टेंशन नहीं आता, आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, एकदम टेंशन फ्री रहता. अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो, भरोसा करो, यकीन करो. वो ईमान वाला भी करना चाहिए. बहरहाल 160 दिरहम देता हूँ हजरत अली, अब दे दें जी, ले लो. ऊँटने दिए, 160 दिरहम ले लिए. अब 60 उठा को अलग से जेब में रख लिए, 100 दिरहम लेकर भागे. अरे वो कहाँ गया अल्लाह का बंदा. फौरन एक जगह पर गए तो वो अल्लाह का बंदा था, उसे दे दिए. भाई तुम्हारी अमानत ले. अरे इतना जल्दी देने की क्या जरूरत थी? नहीं 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 नहीं, वो बिक गई, वो ले लो. अब वैसा बोले तो कितने को दिए तुमने? एक आदमी है 15,000 को गाड़ी दिया. अब फौरन आको उन्हें पैसे दे डाले तो कितने को दिए? भी बेच डाले. पूछते नहीं पूछते, वो नहीं पूछे कितने को दिए, क्या दिए, कितना मुनाफा, नहीं पूछे. 100 दिरहम भी जब देने गए तो पूछे, अरे भी दो कहते रखो, क्या अर्जेंट है? नहीं नहीं इंतजाम हो गया, अच्छी बात, ठीक है, ले ले, चले गए. 60 दीनार लेकर घर आए. ला करके 60 दीनार हजरत फातिमा के हवाले किया. हजरत फातिमा 60 दीनार देखकर हैरान, या अल्लाह ये चादर इतनी कीमत की थी नहीं. जबकि हजरत फातिमा की चादर की कीमत क्या है मालूम? पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी खरीद नहीं सकती वो कीमत. मामूली चादर नहीं. खातून जन्नत की चादर मामूली ना समझो. उनका यह ख्याल था कि चादर की कीमत इतनी कहीं को आ गई.
لیکن مفسرین محدثین نے لکھا پوری دنیا کی دولت قیامت کی صبح تک مل کر جتنی دولت ہے، قارون کا خزانہ لے لو، نمرود کا خزانہ لے لو، اور شداد کا خزانہ لے لو، اور حامان کا خزانہ لے لو، جتنے خزانے، تمام خزانے لے لو، قیامت کی صبح تک جتنے خزانے زمین نکال سکتی ہے نکالو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی چادر۔ تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ میں نے اللہ سے ایک سودا کیا، سنو کیا سودا؟ آپ کی چادر لے کر گیا، 6 درہم میں بیچ دیا، 6 درہم میں واپس آ رہا تھا، ایک اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر پوچھا، اللہ کے نام پر، مجھے اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آئی، 6 کے 6 بھی اٹھا کو دے ڈالا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کا وعدہ ہے نہیں 1 2 تو میں 10 دوں گا، میں 6 دینار دیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، پورا اونٹ کا قصہ سنائے، اور اس میں 60 درہم ملے مجھے۔ اب یہ کہ 10 بولے تو 6 کے کتنے ہوئے بھائی؟ بولو زور سے بولو، 60، ماشاءاللہ، ایک کا 10 بولے تو 6 کے 60۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے حضرت علی مسکراتے ہوئے، اللہ کے نبی علی اب بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ معاملہ پیش آیا تھوڑی دیر پہلے، مبارک ہو تمہارا سودا منظور ہو گیا، مقبول ہو گیا۔ جی کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے 6 جو ہے دینار جو اللہ کے بندے کو دے دیا، اس کا سودا ہو گیا 6 کا 60 میں۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ جو اونٹنی بیچنے والا بندہ آ کر تمہیں 100 درہم میں جو دے کر گیا، وہ کوئی اور نہیں، اللہ کا فرشتہ جبرائیل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کا فرشتہ جبرائیل تھا، اللہ نے انتظام کیا۔ اور جو 100 میں بات چیت ہو گئی، جبرائیل دے کر چلے گئے، لینے والا کون تھا معلوم؟ لینے والا حضرت میکائیل تھا، 160 میں لیا۔ یہ ہے نظم اللہ کی قدرت کا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نام پر دینے کی باری آئی تو دل کھول کر کے دو، کھلانے کی باری آئی تو دل کھول کر کھلاؤ۔ ہمارے ابا کا نہیں کھلا رہے، جو کھا رہا اس کے نصیب کا کھا رہا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کس کا نام؟ کھانے والوں کا نام، بچے بول رہے زیادہ، جس کے نصیب میں جو ہے کھائے گا۔ اب میرے ذہن میں تقریباً 5-6 واقعات آ رہی، کتنے سناؤں؟ کیا سناؤں؟ گھنٹی بھی بج رہی، وہاں کاٹا مجھے اشارہ کر رہا، غالباً 1 منٹ میں یہاں سے آواز بھی آتی ہے۔ ہاں اشارہ ہے، بس کرو بس۔ ایک قصہ سناتا ہوں، سنو۔ ام المؤمنین امی جان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی، تمام کائنات کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی امی جان، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین بولو۔ کہ روزہ لگا کی لگا بھی روزہ لگا کی نہیں ابھی نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھی تو روزہ کیسے لگتا؟ ام المؤمنین حضرت امی جان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کسی پڑوس کے گھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تحفے میں گوشت آیا۔ اس واقعے کو غور سے سننا، دل اور دماغ کی تختی پر لکھ کر لے جانا اور واقعے کو سنانا، بچا کر رکھنے سے کیا ہوتا بول کر۔ اللہ کے نام پر جو نہیں کھلاتے نہیں دیتے، چہرے پر جھریاں لاتے، بیزار ہوتی، سنو
اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر کھلاؤ. فقیر نہیں ہوتا کوئی صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا. جیسا حج کرنے پر غنی ہوتا ہے، عمرہ کرنے پر غنی ہوتا ہے، صدقہ و خیرات دینے پر بھی غنی ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. صبح دیا شام تک غنی ہونا ضروری نہیں. ہمارا مزاج کیسا آگا تو کمپیوٹر کے بچے نہ، ہمیں ٹیکنالوجی کے، کمپیوٹر کے بچے، گوگل کے بچے، صبح دیے شام تک ہو جانا، ایسا نہیں. ہاں، دینے کے بعد اللہ ٹھوک بجا دیکھتی، خلوص سے دیا کی، ریا سے دیا کی، اور جو ہے اچھی نیت سے دیا کی، اچھی نیت سے کھلائے کی، بری نیت سے کھلائے کی، اس کا مزاج کیا ہے اللہ دیکھتی. ان اللہ علیم بذات الصدور و ذات، ٹھوک بجا کو دیکھتی. ہمارا دینا خلوص سے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو اللہ پاک ضرور. یقین مانو، یقین مانو. یہ میری بات نہیں، میری بات رہی تو میری بات کو میرے منہ پہ مار ڈالو کپڑے میں لپٹ کر، جو جی تمہاری بات. یہ اللہ رسول کی بات بول رہا ہوں، امانت داری سے بولنے کا یہ جگہ، بولنے کی جگہ ہے، یہ چھپانے کی جگہ نہیں. مانندے نہیں مانندے، وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہماری ذمہ داری. زبان گنہگار ہماری، گنہگار بندوں کی گنہگار زبان ہماری. قول، عمل، ارشادات، حکم، فیصلہ اللہ نبی کا. ہم صرف ایک وکالت کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو تمہارے تک پہنچا رہے ہیں بس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑوس سے گوشت کا ٹکڑا آیا تحفے میں. بچوں کی ادھر بیٹھا، ادھر ادھر سائڈ میں بٹھا بھائی، ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا میں اکیلی نہیں کھاؤں گی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائیں تو دونوں مل کر کھائیں گے. بعض بیویوں کی عادت ہوتی، شوہر ہے تک کھاتے نہیں، اچھی عادت. بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے کھارا کی نہیں کھارا کی، جانے بھاڑ میں انہیں کھاؤ، پیٹ بھر لو، بیٹھو آرام سے. بہت بری عادت. ایسے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی برکت نہیں. نحوست نازل ہو جائے گی. جو شوہر اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، جو بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی، لکھ کر لے جاؤ میری بات، اس گھر کے اندر کبھی رحمت کے فیصلے نہیں ہوتے. بے برکتی، بے برکتی، نحوستیں، پھٹکار. جو جی جان دے بھاڑ میں انہیں کھا لیو، بیٹھ جاؤ آرام سے، مست مولا کیا بولتی ہوں اسے، گنیشا بن کر. ہے نہیں ایسے معاشرے میں؟ چھان کر دیکھو، آپ ٹٹول کر دیکھو معاشرے میں ایسے کم سے کم کبھی 25% ملتے ہیں تمہیں ایسے عورتیں ہیں. اب شیخ اپنا دیکھ، میرا پیٹ بھر گیا بس، کھارا کی پھیرا کی جارا کی نہ کرو. بے برکتی اور نحوست کا ذریعہ. لیکن تعلیم دی گئی ام المؤمنین امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کھائی، آقا کے آنے کے انتظار میں تھی. آقا تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں گئی، یا بعض کتابوں میں لکھا ہے باندی سے کہی کہ وہ گوشت لے کر نبی کے خدمت میں آؤ. باندھی گئی، تاخ میں رکھتے تھے، تاخ جنرل میں تاخ بنتا تھا پرانے زمانے، ابھی بنا ہوا ہے قریوں میں. جا کر کے وہ گوشت جو موچ کر رکھا ہوا تھا، آقا آئیں گے تو ان کو دیں گے، ان کے ساتھ میں مل بیٹھ کر کھائیں گے. یہ باندھی جا کر جب گوشت کا ٹکڑا لا کر امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں دی. امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھول کر کے آقا کی خدمت میں جب پیش کیا، وہ گوشت پتھر بن گیا تھا. کیا بن گیا؟ پتھر بن گیا. باندھی بھی حیران، امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حیران، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا،
کہا یا رسول اللہ یہ تو گوشت تھا، آپ کے لیے رکھا تھا کہ آپ آئیں گے تو ساتھ میں کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسکرائے، کہا ام سلمہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ، میری امت کے وہ مرد، میری امت کی وہ عورتیں جن کو میں دیا ہوں، بہت دیا ہوں یا تھوڑا دیا ہوں یا کم دیا ہوں، میرے نام پر دے سکتے تھے نہیں دیے، ایسے لوگ سائل سے فقیر سے بچا کر رکھ کر کے جو کھاتے ہیں وہ پتھر کھانے کے برابر۔ آقا کے لیے، آقا کے گھر والوں کے لیے پتھر نہیں ہو گیا گوشت، لیکن امت کی حالات کو بتائے، اے میرے محبوب آپ کی امت کے وہ عورتیں، وہ مرد جو نہیں کھلاتے، کھلانے کا مزاج نہیں، پلانے کا مزاج نہیں، دینے کا مزاج نہیں، وہ لوگ بچا کر گن گن کر یحسب ان مالہ اخلدہ، حساب کر 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 کے گن گن کر کے رکھتے ہیں، دیتے نہیں اللہ کے نام پر سائلوں کو، فقیروں کو، وہ لوگ پتھر کھانے کے برابر۔ اس لیے صدقے کی فضیلت بتائی گئی۔ میرے بھائیوں، صدقہ آپ کے گھروں تک کوئی سائل آئے، فقیر آئے، آپ کے پاس دینے کے لیے ہے، آپ دیں، آپ کے پاس نہیں معافی مانگیں، معاف کریں، دوبارہ آئیں انشاءاللہ دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ ہوتا تو دیتے، نہیں ہوتا تو قرض لے کر دیتے، اور وہ بھی نہیں تو آقا فرماتے فلانے وقت میں آؤ میں دوں گا۔ یہ عادت شریفہ تھی ہمارے اور آپ کے کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب بھی کوئی آئے دینے کی کوشش کرے، اور صدقۃ الفطر اس مرتبہ 75 روپے ہے، 75 روپے یعنی 70 پر 5 روپے ایک آدمی سے، اور بڑے قسم کے لوگ جو جن کو اللہ نے مال دیا خالی 70 پر 5 پر بس کرو نہ کو، 4 قسم کا ہے صدقۃ الفطر۔ ایک دم لو لوگوں کے لیے، ایک دم لو قسم کے جسے ادنا قسم کے کہتے ہیں، ان کے لیے 75 روپیز۔ جو ہائی لیول کے تھوڑا بہت کھاتے پیتے اللہ نے اچھا رکھا ہے، ان کے لیے جو کی قیمت 350 روپے ایک آدمی کی طرف سے، اور تھوڑا ہائی لیول کے لوگ ہیں ان کے لیے کھجور کی قیمت 850 روپے، اور تھوڑا بہت اونچے لیول کے ہیں ان کے لیے منقع، معلوم کشمش منقع، اس کی قیمت تقریباً 1350 روپے۔ ہاں، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھیں اللہ نے مجھے کس حیثیت کا مالک بنایا۔ اگر تم لو میں شمار کرتے ہو، ادنا میں ایک دم لو، لاسٹ درجہ دو۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا خیال کرتے ہوئے اچھا سمجھتے ہو زیادہ دو، اور اچھا سمجھتے ہو اور زیادہ دو، جتنا اچھا سمجھتے ہو اللہ کے نام پر اتنا دینے کی کوشش کرو۔ اگر ہوتے ہوئے بھی 70 پر 5 روپے ہی دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ ایک دم پھٹیچر ہے۔ ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہا تو کیا مطلب اس کا؟ دینا نہیں چاہ رہا، بخیل ہے۔ بخیل 3 قسم کے ہیں، اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا، 3 قسم کے، اس میں سے قسم کا ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر عید کے دن 2 دن پہلے دینا ضروری نہیں، ابھی بھی دے سکتے ہیں۔ اور بعضوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں 10 جنے ہیں، 12 جنے ہیں، 6 جنے ہیں، 8 جنے الگ الگ کر دے سکتے کہ نہیں بھئی 10 جنا کا 20 جنا کا ملا 1 جنا کو دو، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ 150 دیں گے، کسی کو 200 دیں گے، کسی کو کیا آئے گا اس میں؟ 1000 2000 3000 ملا کر دے دیں، کم سے کم اناج آ جائے گا۔ ان کے گھر کے چھوٹے بچے ہیں تو کم سے کم 1-2 جوڑے کپڑے ان کے حساب سے لائے، کچھ تو کر لیں گے وہ۔ لیکن کوشش کریں کہ صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے مالوں کی، وہ وقت سے پہلے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جو روزے دار ہیں ان کے لیے بھی صدقۃ الفطر ہے، جو بے روزے دار ہیں، روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، ان کے لیے بھی صدقۃ الفطر ہے۔ دینے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعائیں کریں۔ اب گنے چنے چند دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون سا عمل قبول ہے کون سا نہیں ہے۔ مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے دعا کریں، ڈریں، کانپیں، پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جو پچھلی زندگی تھی نافرمانی والی زندگی، یہ زندگی سے توبہ کر کر آئندہ زندگی پاک و صاف گزارنے کی کوشش و فکر کریں، توبہ استغفار کریں۔
اس کے متعلق انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ توبہ کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔